رہی ہوں۔ قابل احترام ماؤں، بہنوں، میری اس قوم کے بزرگوں، اس مہاجر قوم کے جوشیلے، پرعزم، بہادر نوجوانوں، السلام علیکم۔ یہ جو یہاں ٹیکنیشینز، کیمرہ مین اور پرنٹ میڈیا کے صحافی حضرات موجود ہیں، ان سب کو بھی میرا سلام۔ یہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ آخر میں، بالکل آخر میں، اچھا یہ جو یہاں پر جھمگڑا لگا ہے، اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر آج آپ سے تلخ، ترش، کڑوی باتیں جو میں ایک طویل عرصے سے اس کا ایک ایگو کم کروں، دل میں رکھ کے بیٹھا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی قوم سے بات کروں، کتنی دیر تک یہاں بیٹھ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ کتنی دیر تک میری بات سننے کا حوصلہ ہے مجھے بتائیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دل کی تمام باتیں کہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے بارے میں آپ کی آرا کی روشنی میں، آپ کی رائے کی روشنی میں کچھ فیصلے کروں، تو یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے بجائے اس کہ تمہیں کوئی کہے، وہ سب پہلے جا کے پیچھے بیٹھو، اور وہ جو لیفٹ کے اوپر لوگ کھڑے میں چاہتا ہوں کہ انہیں میں سیدھے ہاتھ پہ دیکھوں، کیونکہ مجھے ادھر نظر نہیں آ رہا۔ جو الٹے ہاتھ پہ جو استقبالیہ کیمپ کی طرف لوگ کھڑے مجھے نظر نہیں آ رہے، اس لیے آپ آگے کی طرف، لائبریری کی طرف آئیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جو استقبالیہ کیمپ کی طرف کھڑے ہیں لوگ ادھر آؤ، سیدھے ہاتھ پہ، شاباش، اور جو لوگ یہاں کھڑے ہیں یہاں سے آگے چلو۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آگے آنا شروع کرو۔ آج 23 مارچ ہے۔ اس 23 مارچ کو برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی قرارداد پاس ہوئی تھی۔ برصغیر کے 10 کروڑ عوام کے لیے، 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے اس قرارداد کی روشنی میں جو ملک بنا، کیا وہ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا؟ آج بھی برصغیر پاک و ہند کے ان علاقوں میں جہاں تحریک پاکستان چلی تھی، آج بھی مسلمان وہاں پر ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ رہا ہے، صرف اس لیے کہ جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ 1954 میں پاکستان کی سرحدیں بند کر کے یہ اعلان کیا گیا کہ برصغیر کے مسلم اقلیتی علاقوں میں رہنے والے مسلمان وہاں کے وفادار بن کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک علی گڑھ میں چلی تھی، تحریک آگرہ میں چلی تھی، تحریک یو پی اور سی پی میں چلی تھی، وہاں کے مسلمانوں نے اس پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے 1956 میں یہ کہا کہ اب برصغیر سے ان علاقوں سے جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی تھی، پاکستان اگر ان کو آنا ہے تو وہ بھارت کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستان آئیں گے، اس کا مقصد ہے وہ بھارت کی شہریت اختیار کر لیں۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ احسان فراموشی؟ اس قرارداد کی روح کو کچل کر ہمیشہ کے لیے دفن کرنا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟
اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو آپ نے ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور کہا بس اب بھارت کے اندر رہ کر بھارت کے وفادار بن کر رہو. ایک احسان فراموشی اس وقت کی گئی جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑا. اور میں نے آپ سے یہ بات ماضی میں کئی پروگراموں میں کہی ہے کہ احسان فراموشی کبھی بھی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی. اس احسان فراموشی کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کی قرارداد منظور کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا وہ تھا بنگال، مشرقی پاکستان. اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ پاکستان پر بوجھ ہے، یہ اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے. انہیں بندوق کی نوک کے اوپر اپنا غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی گئی. اور جب انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز بلند کی تو اس کے بعد یہاں سے جو لوگ بھیجے گئے انہوں نے کہا ہمیں بنگالی نہیں چاہیے، صرف مشرقی پاکستان کی زمین چاہیے، ہمیں بنگالیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ 2.5 فٹ کے بنگالی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. سب نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کی سالمیت کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے مفادات اور اپنی ایگو کی وجہ سے بنگالیوں کا قتل عام کیا، نتیجتاً پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بے وفائی کا پھر عمل دہرایا گیا. کب دہرایا؟ کیسے دہرایا؟ میسوری نے مشرقی پاکستان کا نام سنا ہوگا اور میسوری نے مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ میسوری نے مشرقی پاکستان اس پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں تھے. اور جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. تمام جوان شہید کروا دیے، تمام بوڑھے شہید کروا دیے، اور اگر وہاں بچا تو بچے معصوم بچے، ان کی مائیں بچی، ان کی بہنیں بچی. اور آج بھی ان کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں آج بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پاکستان کا پرچم لگا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل بھی پاکستانی تھے، ہم آج بھی پاکستانی ہیں. اور پاکستان کی قوم، پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں لانے کی کوشش نہیں کرتی ہم یہاں مرنا پسند کریں گے، لیکن بنگلہ دیش کی شہریت اختیار نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اور ہم اس پاکستانی پرچم کو بلند رکھیں گے. یہ دوسری مرتبہ میسوری نے مشرقی پاکستان کی شکل میں بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. آج قرارداد پاکستان کا دن ہے نا، میں آج آپ سے قرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں. آپ لاکھوں کی تعداد میں، اس کا ہی کو کم کرو، لاکھوں کی تعداد میں آپ افغانیوں کو پناہ دے سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، جن کی معصوم بچیاں اس وقت جھولوں میں چھوڑ کر آئے تھے، آج ان کی بالوں میں سفیدی ہے، بوڑھی ہو گئی، لیکن وہ پاکستان کا پرچم آج بھی اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں. آج ان ماں بہنوں کو، ان بچوں کو پاکستان لانے کی قرارداد میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے؟ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے. میسوری نے مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے. پاکستان کی حکومت بھکاری ہے، نہیں ہے پیسے، لیکن مہاجر عوام بھکاری نہیں ہے. انہوں نے دوسروں کو بھیک دیے، وہ اپنے پیسوں سے اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لانے کے اخراجات اٹھائیں گے. پاکستان حکومت صرف پاسپورٹ جاری کرے. قرارداد منظور، قرارداد منظور،
मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान हुकूमत सिर्फ पासपोर्ट जारी करे जो पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है, वो अपने रिश्तेदारों को लाने के अखराजात भी उठा सकता है। दूसरे, आज तहरीक पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इस तहरीक पाकिस्तान के मंजूर होने के बाद अपनी गर्दनें किसने कटवाई थी? आगरा में महाजिर कौम के बुजुर्गों ने कटवाई थी, दिल्ली में मेरे बुजुर्गों ने कटवाई थी, यूपी और सीपी के मुस्लिम अक़लियती इलाकों में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की थी, तो यह पाकिस्तान बना था। और इस पाकिस्तान बनने के बाद इस पाकिस्तान के वसाइल को लूट कौन रहा है, उसको एंजॉय कौन कर रहा है? टैक्स मैं देता हूं, टैक्स आप देते हैं। ये मेरे बुजुर्ग इस पाकिस्तान को अपने खून से सींचने वाले बुजुर्ग हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया है, इन्होंने अपने टैक्सों से इस पाकिस्तान को पाला है। इस शहर में सिर्फ हम टैक्स नहीं देते, हम हर बुरे वक्त के अंदर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अगर मवाजना किया जाए, अगर जायजा लिया जाए, तो टैक्स कौन दे रहा है? पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स तुम्हारे लालू खेत में मौजूद सुपरमार्केट देती है। आपके यहां हालत क्या है? कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप सलीके से गाड़ी चला सके, लेकिन तुम्हारे टैक्सों से जो पैसे वसूल करके वफाक अपनी तिजोरियां भरता है, और फिर जब सूबों में तकसीम किए जाते हैं वो पैसे, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यहां पर सड़कें धुला करती थी, यहां पर किसी सड़क में गड्ढा नहीं होता था, यहां कोई सीवेज लाइन चौक नहीं होती थी, यहां पर लोग साफ सुथरे शहर में इज्जत से रहते थे। लेकिन आज वो शहर खंडर बना हुआ है, आज उस शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आज उस शहर में पीने का पानी मैसर नहीं है, आज उस शहर में बिजली मैसर नहीं है। लेकिन जो लोग हमसे टैक्स लेकर वफाक को देते हैं और वफाक जबान की बुनियाद पर उसकी तकसीम करता है, आज उस शहर में जहां घोड़ों की लीक की बदबू आया करती थी, जहां पर हर तांगे वाला रक्षे में उसका तांगा मुंह डालकर कहता था बाउडी बची, बाउडी बची, आज उस शहर के अंदर मेट्रो चलती है, आज उस शहर के अंदर सड़कें धुलती हैं, आज उस शहर की लाइट बंद नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे पैसों से वो लोग अपने शहर डेवलप कर रहे हैं। और ये शहर जो टैक्स देता है आज खंडर बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमारे वसाइल पर इख्तियार नहीं है। मैं बार बार अगर ये कहता हूं कि सूबा चाहिए, सूबा चाहिए, सिर्फ इसलिए कि सूबा हासिल करने के बाद हमारे वसाइल पर हमारा इख्तियार होगा, हम अपने वसाइल को अपनी मर्जी से अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। यही वजह है कि हमने कहा था कि अब भीख नहीं मांगेंगे, अब बार बार मुलाजमतों के लिए हम हाथ नहीं फैलाएंगे कि हमें मुलाजमत दे दो, हमें मुलाजमत दे दो। हम बार बार शिकवे नहीं करेंगे कि केपीडी के अंदर मुलाजमतों के अगर इश्तहार छपते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कराची के लोग दरखास्त देने की जहमत न करें। हम कब तक शिकवा करेंगे, कब तक ये कहेंगे कि हमें कोटा सिस्टम के जरिए हमारा इस्तेहसार हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम भीख मांगेंगे नहीं, बल्कि हम सूबा हासिल करने की ताकत के साथ जिद्दोजहद करेंगे ताकि सूबे के वसाइल पर हमारा इख्तियार हो, हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि हमारे वसाइल पर न सिर्फ हमारा इख्तियार है, बल्कि हम भी इस मुल्क में बाकी तमाम कौमियतों की तरह, पंजाबी की तरह, पठान की तरह, सिंधी और बलोच की तरह इस पाकिस्तान के अंदर इख्तिदार में हिस्सेदार है।
قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. آج یہ قرارداد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پنجابیوں کا پنجاب صوبہ ہے، جس طرح پختونوں کا خیبر پختونخوا صوبہ ہے، جس طرح سندھیوں کے پاس سندھ کا صوبہ ہے، جس طرح بلوچیوں کے پاس بلوچستان کا صوبہ ہے، اس طرح مہاجر ایک الگ قوم ہے اور اس کو بھی الگ صوبہ چاہیے. یہ قرارداد منظور کرتے ہیں آپ؟ سندھ کے شہری علاقوں پر علیحدہ صوبہ چاہیے تاکہ ہم اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھتے ہوں. جس طرح سندھی اپنے صوبے پر حکمرانی کرتا ہے، اس طرح ہمارے صوبے پر ہمارے عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے. دوسرے قرارداد منظور کرتے ہیں. اس مہاجر قوم کے ساتھ کس کے زیادتی پر، کس کے ظلم کے اوپر آپ افسوس کریں گے؟ ابھی کورگی کے اندر شادی حال توڑ دیے. یہ شادی حال کس کے تھے؟ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا. عمران خان کا بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ پختون تھا، لیکن مہاجروں سے پہلے اس کی نوکریاں چھینی. اب ان کے روزگار کے تمام ذرائع چھیننا چاہتے ہیں. درجنوں شادی حال بسوار کر دیے. جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے کہ جناب یہ انلیگل بنے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کا میں بہت احترام کرتا ہوں، نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا. احترام کرتا ہوں، خوف کی وجہ سے احترام کرتا ہوں، ڈر کے مارے احترام کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا ہے؟ صرف وہی آرڈر کیوں عمل درآمد ہوتے ہیں جس میں مہاجروں کے سر پر ہتھوڑا مارنے کا تمہیں موقع ملتا ہے؟ اور کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا. تمہاری جرت نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کر تم سائن بورڈ کسی کا ہٹا دو. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر مہاجروں کی املاک مسمار کی جاتی ہے، مہاجروں کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں. پہلے نیسلا ٹاور گرا دیا، اس سے پہلے رائل ٹاور گرا دیا. یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا کہ اس کراچی میں تم کتنی ہی انویسٹمنٹ کر لو سب ضائع ہو جائے گی. دوسرے شہروں میں جا کے انویسٹمنٹ کرو، پنجاب میں جا کر انویسٹمنٹ کرو، یہ پیغام دیا جاتا ہے. آج آپ کا شادی حال توڑ دیے. شادی حال کس کے تھے؟ شادی حال کس کے تھے؟ وہاں روزگار کس کا تھا؟ ان مہاجروں کے روزگار کو تباہ کر دیا. جواز یہ ہے کہ انلیگل تھے. آج میں آپ کے ذریعے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انلیگل تھا اس لیے توڑ دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ کراچی 53% شہر آپ کا انکروچ کیا ہوا ہے اور تمام پاکستان سے آنے والے لوگوں نے یہاں کچی آبادیاں بسائی ہوئی ہیں. یہ کچی آبادیاں بھی اسی طرح ٹوٹنی چاہیے جس طرح یہ شہر کے اندر آپ نے مسمار کیا ان شادی حالوں کو. کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ مسمار ہو. میں ظالم نہیں ہوں. جو لوگ روزگار کے حصول کے لیے یہاں آئے، اگر انہوں نے کچی آبادیاں بسائی ہیں، اگر کوئی روزگار کے حصول کے لیے آیا ہے تو روزگار کے حصول کے لیے آنے والوں کو ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے ان کے اوپر. لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی روکنے کے لیے تمہیں قانون بنانا پڑے گا. سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی. قانون ساز اسمبلیوں کو قانون بنانا پڑے گا. آج میں آپ کے سامنے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کوئی قانون پاس کیا جائے، کوئی ضابطہ بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص نہ گیس کا کنیکشن لے سکتا ہے، نہ بجلی کا کنیکشن لے سکتا ہے تاوقت نہیں کہ اس کے پاس KDA کا الاٹمنٹ اور لیز کے ڈاکومنٹس نہ ہو اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نقشہ پاس نہ ہو. جب چاہا جہاں چاہا
4 कीकर के खूंटे गाड़े और अपने बाप की मिल्कियत समझ के पानी का कनेक्शन भी ले लिया, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, और इन तमाम लाइन लॉसेस का कौन बोझ उठाता है? आप। जब बिजली का बिल आता है तो उस बिजली के बिल में लिखा होता है कि लाइन लॉसेस की मद में ये पैसे आपके ऊपर लागू कर दिए। ये लाइन लॉसेस क्या है? ये जो कच्ची आबादियां जो बाहर से आकर रोजगार के लिए लोगों ने कच्ची आबादियां बनाई, इसमें जितनी बिजली इस्तेमाल होती है चोरी की, उसका तमाम का तमाम बोझ कौन उठाता है? मीटर होल्डर। जो शरीफ लोग, जो कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं, उन पर यह बोझ आता है। ये करारदाद दुरुस्त है कि कोई भी पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, कोई यूटिलिटी बिल, कोई यूटिलिटी कनेक्शन उस वक्त तक किसी को नहीं मिलना चाहिए जब तक उसके पास केडीए की अलॉटमेंट और उसके पास जायज कागजात ना हो। किसी गैर कानूनी तामीर को इस कराची में अब पानी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, गैस का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। मंजूर करते हैं? ऐसा होना चाहिए। आप तो जिंदगी भर मेहनत करके एक मकान बनाने की जस्तजू करते हो, आप जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक केडीए से प्लॉट खरीदते हैं, और बाहर से आने वाला इस शहर में जहां चाहता है खूंटा गाड़ के जमीन उसकी मिल्कियत बन जाती है। बिजली का कनेक्शन भी उसको दिया जाता है, पानी का कनेक्शन भी दिया जाता है, गैस का कनेक्शन भी। ये बंद होना चाहिए, इसलिए कि इस शहर में रहने वालों के साथ ये नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए। इसी तरह मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ज़कात निकालते हैं? ज़कात फर्ज है ना? नमाज, रोजा, ज़कात है आपके पास? ज़कात निकालते हैं। ज़कात पे सबसे पहले किसका हक है? सबसे पहले किसका हक है? जोर से बोलिए, किसका हक है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपके अजीज़ो क़ारिब का, आपके अजीज़ो क़ारिब, आपके अजीज़ो क़ारिब जो आगरा से आए, जो दिल्ली से आए, जो यूपी से आए, जो आपके रिश्तेदार हैं, सबसे पहले हक किसका है? यहां से अगर आपकी ज़कात मजहबी जमातें वसूल करके शीशा बत्ती बजा के खर्च करें, जायज है? अगर यहां से मजहबी जमातें आपका ज़कात और फितरा वसूल करके ले आके मंसूरा में खर्च करें, जायज है? इस महाजिर कौम को अहद करना होगा कि इस महाजिर कौम के बुजुर्ग, माएं, बहनें, नौजवान इस बात की पाबंदी करें कि वो रुपए की ज़कात निकालें या 1 करोड़ रुपए की ज़कात निकालें। अपनी कौम के अलावा उस ज़कात का किसी को हकदार कभी मत समझना। ये शरअ है, ये शरई तौर पर आपके ऊपर वाजिब है कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार को ज़कात से मुस्तफीद करेंगे। मानते हो इस बात को? ये ज़कात वसूल करके यहां से महसूद नाम क्या था उसका जो एमपीए मैंने बना था, वो फिक्सिट के नाम से इस शहर से पैसे वसूल करता था। याद है? याद है? पीछे वाले लोगों, तुम्हें आवाज आ रही है? याद है? आलमगीर ने पैसे तुमसे वसूल किए, एम्बुलेंस से कहां ले जाकर उसने चलाई? पेशावर में। ज़कात तुमसे वसूल करते हैं, खर्च कहां करते हैं? कोई मजहबी जमात, कोई मदारी, कोई खिलाड़ी, चाहे वो आफरीदी हो, यहां से पैसे वसूल करके कहां खर्च किया आफरीदी ने? इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल का पैसा आपसे लिया, कहां खर्च किया उसने? इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। अपनी कौम के साथ अगर मोहब्बत है तो इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। आफाक भाई की बात पर अमल करेंगे? अपने मोहल्ले में मोहल्ला कमेटियां बनाइए और मोहल्ला कमेटियां बनाकर अपने इलाके की तमाम ज़कात उसी मोहल्ला कमेटी के जरिए वसूल करके अपने इलाके के मुस्तहिक लोगों पे खर्च कीजिए। यह है तरीका। ज़कात भी आपकी किसी गैर के पास नहीं जानी चाहिए, अपनी कौम के लोगों के ऊपर उसका खर्च होना चाहिए।
یہ زکوٰۃ یہاں سے وصول کر کے پشاور میں ایمبولینسیں چلائی جاتی ہیں، یہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاہور کے اندر ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، یہاں سے زکوٰۃ اور چندہ وصول کر کے منصورہ میں تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ نہیں، اب اس شہر کی زکوٰۃ اسی شہر پر، اس شہر کے مستحق لوگوں پر خرچ ہوگی، اور یہ فیصلہ ہے اس مہاجر قوم کا۔ ایسا ہوگا یا نہیں؟ اس شہر میں چلتے پھرتے موبائل چھیننے کے لیے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے قتل؟ ان جرائم پیشہ افراد کو کون پال رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جب تک اس شہر میں یہاں کی مقامی پولیس نہیں ہوگی، یہاں کی مقامی انتظامیہ نہیں ہوگی، جب تم لا کے دادو سے اپوائنٹ کر کے یہاں ڈاکوؤں کو پولیس میں بھرتی کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے اس شہر کے اندر ڈکیتی کے لیے، اس شہر میں جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لیے۔ میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سندھ کے شہروں میں، سندھ کے شہر خصوصاً کراچی میں جو دادو اور لاڑکانہ سے لا کے یہاں پولیس ڈپلوائے کی گئی ہے، اس کو واپس اس کے علاقوں میں بھیجا جانا چاہیے، اور اس شہر میں یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس شہر کی حفاظت کر سکے، اس شہر کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ اس شہر سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، انہیں صرف پیسہ بنانے میں دلچسپی ہے۔ وہ اس شہر میں اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنی زبان کی بنیاد پر تحفظ فراہم کرتے ہیں، نہ اس شہر میں ڈکیتی کو روکنے والا کوئی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر، اس شہر کے اندر مجرم بھی غیر مقامی، یہاں کی پولیس بھی غیر مقامی، اور یہاں صرف پولیس اور مجرم ہی غیر مقامی نہیں ہے بلکہ یہاں کی عدلیہ بھی غیر مقامی ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کا نظام برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جو باہر سے آپ نے ٹرانسفر کر کے یہاں پر لاڑکانہ اور دادو سے پولیس والے بھیجیں، ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے۔ اس شہر میں جتنی پولیس کی ضرورت ہے وہ اس شہر کے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس شہر سے مہاجر نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے تاکہ وہ اپنی ماں بہنوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے شہر کی املاک کی حفاظت کر سکے۔ مانتے یہ قرارداد منظور کرتے ہو؟ یہ تمام لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس شہر میں غیر مقامی پولیس ہونی چاہیے؟ اس شہر، یہ مائک کسی ایک خاتون کے پاس ہے، اس کو بند کرو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس شہر میں پولیس کون سی ہونی چاہیے؟ کیا یہاں پر مقامی پولیس ہے؟ یہاں پر ڈکیتی کرنے والے مجرمان، یہاں پر چوری کرنے والے مجرمان، وہ بھی غیر مقامی، پولیس بھی غیر مقامی، انتظامیہ بھی غیر مقامی، عدلیہ بھی غیر مقامی، کیا یہاں انصاف ہوگا؟ جب تک اس شہر کے لوگ پولیس میں نہیں ہوں گے، جب تک اس شہر کے لوگ انتظامیہ میں نہیں ہوں گے، اس شہر میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کا بھرتی ہونا ضروری ہے، یہی میری خواہش ہے۔ اب تھوڑی سی بات سیاسی لوگوں پہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ عجیب سی ایک گردان اپنا رکھی تھی کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ جب آپ سے ووٹ کی کسی نے بات کی، آپ نے کہا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ہم مہاجر ووٹ کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے۔ آج آپ نے دیکھ لیا اس مہاجر قوم کے تقسیم ہونے کا نتیجہ۔ جن لوگوں کو آپ نے مسیحا سمجھا تھا، جن لوگوں کو آپ نے اپنا رہبر سمجھا تھا، وہی رہزن نکلے۔ آج آپ کے ووٹوں سے سودے بازی ہو رہی ہے۔ جو کچھ بھی، چاہے وہ انجینئر الیکشن کے ذریعے ہو، لیکن بظاہر تو عوام کا مینڈیٹ ہے نا
اس مینڈیٹ کے بلبوتے پر اگر آج ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو ووٹوں کی ضرورت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ مانگ لیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر آپ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دے دو, ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی اختیار دے دو, مانا کہ صوبائی اسمبلی میں, مانا کہ صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, 3.5 سال وفاق میں بیٹھے, 3.5 سال وفاق میں بیٹھے, منسٹریاں لے کر بیٹھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوٹا سسٹم جو ڈاکٹر نگہت نے کہا کہ میری قوم کے نوجوانوں کا معاشی قتل کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, میرے قوم کے مہاجر نوجوانوں کی صلاحیتوں کا قتل کرنے کے لیے کوٹا سسٹم کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان نے کس کی موجودگی میں مسلط کیا تھا؟ اس وقت یہ لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ اس کی کتنی قیمت وصول کی؟ یہ لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ کہ تم اسمبلی کے اندر, تم کیبنٹ کے اندر, عمران کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور عمران نے غیر معینہ مدت کے لیے اس مہاجر قوم پر دوبارہ سے وار کیا, چھری پھیر دی ان کے حقوق کے اوپر, ان کے صلاحیتوں کے اوپر. تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو تم نے اس کی قیمت کیا وصول کی؟ یہ تمہیں سوال کرنا چاہیے, میری مہاجر قوم کے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. اور آج جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں کیا دے سکتی ہے, عمران نے ہمیں مایوس کیا. بات یہ ہے کہ 3.5 سال تک اسی شہر میں وفاقی اداروں میں ملازمتیں نکلتی رہی, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر ملازمتیں نکلتی رہی, پاکستان کے پی ٹی کے اندر کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازمتیں نکلتی رہی, کسٹم کے اندر ملازمتیں نکلتی رہی. یہ تو وفاقی ادارے تھے. صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, اس کا میں بھی گواہ ہوں, ظلم کیا, میں بھی اس کا اقرار کرتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال تک عمران کی حکومت میں رہ کر اگر تم نے ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں کے پی ڈی کے اندر ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی وفاق سے. تم نے اگر ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں پی آئی اے میں ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی. تم نے اگر ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا ہوتا تو تم وفاقی اداروں میں مہاجروں کو ملازمتیں دلوا سکتے تھے. لیکن تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا. آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ اس شہر کے لیے کیا کر سکتی ہے. تم نے 3.5 سال بیٹھ کر اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ اس مہاجر قوم کے لیے کیا کیا جو آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سودے بازی کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ اس مہاجر قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے. اگر تمہیں تبدیلی چاہیے, تمہیں اگر اپنی قوم کا بہتر مستقبل چاہیے تو بجائے اس کے کہ آفاق اور اس کی جماعت سے یہ سوال کرو کہ تم نے اس قوم کے لیے کیا کیا. آفاق کیا کر سکتا ہے جب تک تمہارا مینڈیٹ اسمبلی میں ہمیں نہ پہنچا دے؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب اس کے پاس بلدیہ نہ ہو؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب حکومت میں اس کا حصہ نہ ہو؟ اگر عوام اس مہاجر قوم کو مہاجر نام پر مینڈیٹ دے گی تو خدا کی قسم کر کے دکھائیں گے کہ مہاجر قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ مہاجر عوام کو کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے. زندہ ہے, زندہ ہے, مہاجر زندہ ہے. ہر ایک پاکستانی نے یہ دل سے مارا نعرہ, مہاجر کا اشارہ, آفاق بس ہمارا. ہوں میں مہاجر ہوں, میں مہاجر ہوں, ہوں میں مہاجر. مجھے ابھی آپ سے 2-3 باتیں بہت ضروری کرنی, بہت ضروری, اور بہت ضروری بات آپ سے کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں, میں بھول گیا تھا, میں معافی چاہتا ہوں, جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے آنے کے لیے اوپر کہا تھا, وہ اوپر آنا چاہیں تو آئے, لیکن وہ جو آپ کا ویب چینل وغیرہ ہے وہ اوپر ابھی نہیں آنا. جو سینئر صاحب بھی آنا چاہتے ہیں ان کو اوپر بلا لو. عامر بھائی, یہ سینئر صحافی اوپر سے آ کے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں,
آپ کا جوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ باغ جناح کے جلسے میں بھی اوپر آئے تھے، تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہادر قوم کا جوش اسی طرح ہے، اس سے زیادہ ہے، یا خدا نہ خاص کر کیوں ہوا؟ آ جاؤ اوپر سے، جو صحافی سینئر صحافی آ جائیں آپ لوگ آج۔ یہ میں نے اس لیے بلایا کہ کل یہ وٹنس ہوگی کہ بہادر قوم پاکستانی نے یہ دل سے مارا نعرہ مہاجر کا اشارہ۔ آنے دل کو آنے بھول گیا تھا۔ ابھی تھکے تو نہیں نا؟ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ دیر تک بیٹھو گے، کہ آواز ان کو نہیں ہونی چاہیے، آواز ان کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئے آپ کا جوش دیکھنے کے لیے، یہ صحافی آپ کا جوش دیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کا۔ آپ کو وٹنس کرنے کے لیے آئے، یہ دیکھنے کے لیے آئے، اور یہ سب بھی تمہاری قوم کا حصہ ہے۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس مہاجر قوم کے جوش اور ولولے میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی تو نہیں ہے۔ بتائیے اپنے جوش کا اظہار کر کے ان کو کہ ابھی اس مہاجر قوم میں دم ہے۔ ابھی بات کرنی ہے۔ بس 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 نشین میں بیٹھ بیٹھ بس بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ جو میں نے تم سے باتیں آپ لوگوں سے باتیں کی وہ سمجھ میں آتی ہیں؟ یہ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لاگانا اور دادو کی؟ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لاگانا دادو کی؟ اس شہر میں مقامی پولیس چاہیے، اس شہر میں مقامی انتظامیہ چاہیے، تاکہ وہ اپنے شہروں کا تحفظ کر سکے، اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ درست ہے؟ یہ قرارداد منظور۔ زکوٰۃ کس کو دو گے؟ میری مائیں بہنیں اپنے گھر سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہیں تو اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو پابند کریں گی کہ وہ زکوٰۃ صرف اپنی قوم کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے لوگوں میں جانی چاہیے۔ یہاں سے زکوٰۃ کہیں اور شفٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرارداد منظور، اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل ہوگا۔ اس شہر میں جب تک غیر مقامی پولیس ہے، یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی غیر مقامی کو چوری میں، ڈکیتی میں پکڑ کر سزا دیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مل فیکٹریوں میں روزگار کے حصول کے لیے مزدوری کی جا رہی ہے، یہ بھی باہر سے کمانے کے لیے آیا ہے، یہ اس کے کمانے کا طریقہ ہے۔ وہ اس کو نہیں روکیں گے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں چوکیداری سسٹم دوبارہ سے قائم کرنا ہوگا۔ اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں مہاجر عوام
اور مہاجر نوجوان کیا چوکیداری نظام دوبارہ سے قائم کر سکتے ہو؟ دوبارہ سے قائم ہونا چاہیے. ہماری گلیوں میں ہماری بچیوں کو اگر راہ گزر سے گزرنے میں مشکل ہو اور اگر کسی کے ہوٹل کی کرسیاں پڑی ہو تو وہ کرسیاں وہاں ہونی چاہیے. اس شہر میں تمہیں مجھے میری قوم کی عظمت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شہر تمہارا ہے. اس شہر میں ہر آنے والے کو یہاں پر کمانے کا حق ہے، لیکن اس شہر میں اس شہر کے ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اس شہر میں قبائلی سسٹم کبھی اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے. یہ شہر میری ان ماؤں بہنوں کا ہے جو کالج اور یونیورسٹی جا کر علم حاصل کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں، اپنا حق سمجھتی ہیں. ان کالج یونیورسٹی جانے والی بچیوں کو برقع پہنا کر گھر میں قید نہیں کر سکتے. اگر یہاں پر کوئی اور قبائلی سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ آفاق برداشت کرے گا، نہ آفاق کی قوم کے بزرگ، نہ آفاق کی قوم کے نوجوان، بلکہ یہ کان کھول کر سن لو کہ اس قوم کی مائیں اور بیٹیاں بھی اس سسٹم کو برداشت نہیں کریں گی. یہ بات حتمی ہے. اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے، یہ شہر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. اس شہر میں قبائلی نظام کسی نے مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے، ہم لڑیں گے اس شہر کے تحفظ کے لیے اور اس شہر پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. آپ میں نے یہ میوزک کیوں بند کروایا؟ صرف مہاجر نوجوانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سے زیادہ زور سے یہ خواتین نعرے لگا رہی تھی، تمہارے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ میں نے میوزک اس لیے بند کرایا کہ اس میوزک میں ان بچیوں کی آواز دب نہ جائے. کیا ان بہنوں سے زیادہ تمہاری آواز نہیں ہے؟ ایک منٹ رکو. ابھی تمہاری آواز اور خواتین کی آواز مکس ہو گئی. ابھی ایک منٹ رکو. پہلے خواتین آپ نعرہ لگا کے ان کو بتاؤ، یہ جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اب لگاؤ اس کی. چلو شاباش 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 شاباش. بس بہنوں سے بڑھ کے بھائی اور بھائیوں سے بڑھ کے بہن اور بہنوں سے بڑھ کے بیٹیاں کہ انہوں نے اس مہاجر قوم کی طاقت، اس مہاجر قوم کے جوش اور جذبے کو دشمنوں تک پہنچایا کہ
یہ مت سمجھنا کہ کمزور ہیں، یہ مت سمجھنا. اور میں نے تو خواتین کے پروگرام میں کہا تھا کہ میری قوم کی مائیں بزدل بچے پیدا نہیں کرتی، ان کے اندر بہادری کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوتی ہے. اس بہادر قوم سے یہ توقع مت رکھنا کہ وہ کسی طاقت سے مغلوب ہو کر کسی کے سامنے جھک جائیں گے یا کسی کی طاقت سے مغلوب ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے. مہاجر قوم نے بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے عامروں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے، اور آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور قوم خاموش رہے گی، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، فلاں ہوتا تب بھی ہوتا، لیکن اس قوم کے مہاجر نوجوانوں پر وہ بھی تکیہ کرتا تھا، آفاق بھی تکیہ کرتا ہے. مہاجر نوجوانوں میں جب تک مہاجر ماؤں کا دودھ ہے، جب تک مہاجر باپ کا خون اس کی رگوں میں ہے، کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس قوم کو جھکا نہیں سکتا. بہت سارے لوگ یہ میری باتوں سے عکس کر لیتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کا دشمن ہے، آفاق کسی قوم سے کوئی دوست نہیں رکھتا. آفاق کسی قوم کا دشمن نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قوم کا بھی دشمن نہیں ہے. وہ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. اور آفاق جب اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر دکھ کا اظہار کرتا ہے، ظلم پر مذمت کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کے خلاف ہے. اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ لاہور جا کر دیکھو کہ ہمارے پیسوں سے لاہور کیسے ڈیولپ ہوا ہے، جا کے دیکھو سڑک کی سڑکیں کہ وہاں موٹر وے کیسے بنے، اور یہاں کی گلیاں دیکھو، یہاں کی سڑکیں دیکھو، یہاں کے محلے دیکھو، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اگر وہ ان ناانصافیوں پر احتجاج کرتا ہے تو وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، وہ پٹھان کے خلاف نہیں ہے، وہ بلوچ کے خلاف نہیں ہے، وہ عام سندھی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہونے والی ان ناانصافیوں کو ہمیشہ اجاگر کرتا رہے گا کہ کون سا طریقہ ہے کہ تم لا کر آؤ، دادو سے لا کر یہاں پر لوگوں کو پوسٹنگ کر دو. 1 گریڈ سے 16 گریڈ تک جب تمہیں لوکل لوگوں کو بھرتی کرنا ہے تو یہاں کے لوکل لوگ بھرتی ہوں گے. اگر آفاق یہ بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تعصب کر رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بھی آپ کی آرا کی روشنی میں اس کو حتمی شکل دوں گا. اس شہر میں پیدا ہونے والے پٹھان بچے، اس شہر میں پیدا ہونے والے پنجابی بچے، اس شہر میں پیدا ہونے والے پروان چڑھنے والے بلوچ اور سندھی بچے، وہ اگر اس شہر سے محبت کرتے ہیں تو تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا ایک کنونشن ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ شہر باہر سے آ کر تباہ مت کرو، بلکہ اس شہر کی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرو. کیا تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا کنونشن ہونا چاہیے؟ آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ تاثر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آفاق کسی کے خلاف ہے. جو مہاجر بچے یہاں پیدا ہوئے، جو پٹھان بچے یہاں پیدا ہوئے، جو بلوچی بچے یہاں پیدا ہوئے، جو سندھی اور پنجابی یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پروان چڑھے اور جن کا یہ شہر ہے، جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں، ان تمام نوجوانوں کا کنونشن سندھ اربن گریجویٹ فورم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا، جس میں اس قوم کو اس باقی تمام قومیتوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بھلائی کے لیے حکمت عملی بنانے کا موقع ملے گا. یہ بات منظور. اب آخر میں آپ تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، الیکشن ہوتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن میں آفاق سے آپ پوچھتے آفاق نے کیا کیا، آفاق کی پارٹی نے کیا کیا. آفاق کی پارٹی تمہارے گلی کے اندر اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے تو اس گٹر کا ڈھکن نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ تمہیں سوچ دے سکتی ہے،
تمہیں فکر دے سکتی ہے، آفاق کی پارٹی تمہارے اندر حوصلہ پیدا کر سکتی ہے، آفاق کی پارٹی تمہارے اندر جوش پیدا کر سکتی ہے، تمہارے اندر اتحاد پیدا کر سکتی ہے، لیکن آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے۔ آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ کب بنے گی؟ جب آپ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ آپ جن لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بار بار انہیں آزماتے رہے ہیں، میں آپ سے آج کی اس نشست میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو آپ نے آزمایا اس قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میں ہمیشہ اپنی پارٹی میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے سگے نہیں ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتے، وہ تمہاری پارٹی سے وفا کریں گے؟ میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا، اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا تو چاہے خالد مقبول ہو، چاہے عامر ہو، چاہے مصطفیٰ کمال ہو، چاہے فاروق ستار ہو، میں نے آپ سے کہا تھا، اور میں عذرائے تفنن بھی بعض اوقات یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب 2007 میں الطاف حسین نے بھارت جا کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا، اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر کون لوگ الطاف کی وکالت کر رہے تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے الطاف کی وکالت ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اس دعوے کو کر سکے کہ میں نے الطاف سے اختلاف اس لیے کیا کہ الطاف ملک دشمن تھا۔ کوئی ایک شخص بتا دو۔ الطاف 2007 میں جب بھارت میں بیٹھ کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا، ان میں سے کوئی شخص معصوم نہیں تھا، ان میں سے کوئی شخص بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص پانی کو ممم نہیں کہتا تھا، کھانے کو ہپا نہیں کہتا تھا۔ یہ سب بڑے تھے، سب عقل مند تھے، اس کے باوجود اگر الطاف کی وکالت کرتے تھے، اس کا مقصد ہے کہ یہ سب الطاف سے وفادار تھے، یہ سب الطاف کو اپنا باپ سمجھتے تھے، یہ سب کے سب اپنے مفادات کے لیے الطاف سے جڑے ہوئے تھے۔ اور جب علیحدگی اختیار کی تو ملک دشمنی وجہ نہیں تھی، بلکہ الطاف کی کسی غلطی پر جب ٹھاکر نے تمہیں اریسٹ کیا یا جب رینجرز نے تمہارے خلاف کارروائی کی تو اس کے بعد تم نے وفاداریاں تبدیل کر دی۔ اگر کسی دباؤ میں تم نے وفاداری اس شخص سے تبدیل کی جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے تم بنے تھے، تو اگر تم اس سے بے وفائی کر سکتے ہو تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہتا ہوں، بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ جتنے کے سارے جو آج موجود ہیں، یہ سب الطاف کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، سب اپنا قد الطاف کی وجہ سے بنا کر بیٹھے تھے۔ اگر الطاف کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکے تو جواب اگر یہ ہوتا کہ نظریاتی اختلاف تھا 2007 میں جب الطاف نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا، اگر اس وقت تم علیحدگی اختیار کر لیتے تو آفاق تمہیں سینے سے لگاتا، آفاق تمہیں سر پہ بٹھاتا، لیکن کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ تم اختلاف نظریاتی طور پر نہیں کر رہے بلکہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے وفاداری سے انحراف کیا ہے، بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے۔ جب تم اس شخص سے بے وفائی کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ آج بھی سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا آخری چانس ہے، جو کما سکتے ہو کما لو۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تمہاری گلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری ملازمتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آفاق پھر تم سے درخواست کرتا ہے، میں اپنی ماں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، اس قوم کے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس تجربے کو بار بار مت دہرائیے۔
کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس مہاجر نام پر وہ آپشن موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی قوم کو متحد کر کے دوبارہ سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ آپشن آپ خود ہیں. وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے. وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے. وہ آپشن تحریک انصاف نہیں ہے. وہ آپشن پیپلز پارٹی نہیں ہے. وہ آپشن جماعت اسلامی نہیں ہے. یہ سب اس مہاجر قوم کے مفادات کا ہمیشہ سودا کرتے چلے آئے. اس قوم کے لیے آپشن اگر کوئی ہے تو وہ آپ خود ہیں. اپنے اندر سے امیدوار نکالیں. اپنے اندر سے امیدوار نکال کر اپنی قوم کے سامنے پیش کریں. اور مہاجر نام پر آئندہ الیکشن ہونا چاہیے. آج کے بعد لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو. آج کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو. آج کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہو. مہاجر قومی موومنٹ ہر الیکشن میں حصہ لے گی اور اس امید پر لے گی کہ مہاجر نام پر الیکشن ہوگا. اس شہر میں اگر اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو صرف مہاجر نام پر ووٹنگ ہوگی کہ ایک طرف غیر مہاجر ہوگا, ایک طرف مہاجر ہوگا. مہاجر ووٹ تقسیم نہیں ہوگا. مہاجر ووٹ صرف ایک طرف پڑے گا. جو اس پرچم کو تھام کر چلے گا مہاجر قوم کا ووٹ صرف اس کے حق میں ڈلنا چاہیے. میں آپ لوگوں سے میں تو فخریہ اس بات کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آفاق گمنامی میں نہ زندہ رہنا چاہتا ہے نہ آفاق گمنامی میں مرنا چاہتا ہے. آفاق ہمیشہ نام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے اور مرے گا تو بھی نام کے ساتھ مرے گا. میں چاہتا ہوں میری قوم کے اندر بھی یہی جوش, یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ گمنامی میں نہ زندہ رہے گا نہ گمنامی میں مرنا پسند کرے گا. وہ نام کے ساتھ زندہ رہے گا اور نام کے ساتھ مرے گا. یہ نام جو تمہارے پاس ہے, یہ نام جو تمہارے پاس ہے, یہ نام معمولی نام نہیں ہے. یہ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے. اس لفظ کے پیچھے ایک تاریخ ہے. اس لفظ کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ مہاجر لفظ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے. یہ جو تم نے اپنی شناخت کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے, تمام قومیتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, اس کا حضور کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ امتی ہونے کا. سندھی اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے. اگر پٹھان مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے. اگر بلوچی مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے. اگر کوئی اور اس پاکستان میں رہنے والی قومیت اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے. لیکن مہاجر مسلمان ہونے کے ناطے امتی بھی ہے اور مہاجر ہونے کے ناطے دوہری نسبت ہے حضور کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر اعظم تھے. اللہ کے حکم پر انہوں نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی تھی. وہی عمل ہمارے بزرگوں نے کیا. تو یہ شناخت معمولی شناخت نہیں ہے. اپنے آپ کو نیا سندھی کہنے والے بے وقوف اس لفظ سے گرفت کر کے حضور کی نسبت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تمہیں. حضور سے اس مہاجر لفظ کی وجہ سے اس مہاجر قوم کی دوہری نسبت ہے, ایک امتی ہونے کی اور ایک مہاجر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کی وجہ سے آپ کا ان کا دوہرا رشتہ ہو گیا. کیا یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ کیا یہ شناخت فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس شناخت کے علاوہ کوئی اور لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے؟ یہ شناخت اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ہم اپنی شناخت کو چھوڑ نہیں سکتے. اپنی شناخت پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دیں گے. جس طرح باقی قومیں اپنے آپ کو اپنی قوم کے حوالے سے شناخت کروانے میں فخر محسوس کرتی ہیں, آپ کو بھی فخر سے کہنا چاہیے ہاں میں مہاجر ہوں, ہاں میں مہاجر ہوں.
तमाम के तमाम लोग अगर इस महाजिर तहरीक का हिस्सा है, इस महाजिर तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर इतने लोग किसी तहरीक के अंदर अगर किसी इलाके में हो और वो एक एक महाजिर को जाकर राब्ता करें, तो क्या आइंदा इलेक्शन में किसी और को इस इलाके में तहरीक चलाने की जरूरत पड़ेगी? आइंदा इलेक्शन में महाजिर नाम के अलावा किसी और जगह पर क्या वोट तकसीम होना चाहिए? और जिन लोगों को मैंने इशारा किया है कि जिनकी मौजूदगी में कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुसल्लत हुआ, उनका गिरबान पकड़कर पूछिए कि कितनी कीमत वसूल की इस कौम के मफादात का सौदा करने के लिए, और उसके बाद इंतखाबी मुहिम में उनको यहाँ आने की इजाजत दी जाए, वरना उनको कह दिया जाए कि इन इलाकों में ऐसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है, आइंदा यहाँ इंतखाब होगा तो सिर्फ महाजिर नाम पर वोट पड़ेगा। क्या इस कौम से तवक्को की जा सकती है कि इंतखाबात में एक मरतबा पूरी महाजिर कौम मुत्तहिद होकर महाजिर नाम पर वोट डालेगी? आपको याद है कभी पूरी पाकिस्तान की तारीख में, ये हिस्ट्री है, पूरे पाकिस्तान की तारीख में महाजिर नाम पर मुंतखब होकर कोई शख्स असेंबली में पहुंचा है? महाजिर कौमी मूवमेंट का महमूद कुरैशी और महाजिर कौमी मूवमेंट का यूनुस खान महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर, महाजिर नाम पर, महाजिर कौमी मूवमेंट के टिकट पर असेंबली पहुंचा था। इससे पहले अल्ताफ ने भी और तमाम जमातों ने, किसी ने मुत्तहिदा के नाम पर, किसी ने हक परस्त के नाम पर पहुंचाया। आज पाकिस्तान की तारीख है कि जब चाहो इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लो, हमने मुनाफत नहीं की, हमने धोखा नहीं दिया, हमने चेहरों पर नकाब नहीं चढ़ाए, हम महाजिर थे, महाजिर नाम पर असेंबलियों में पहुंचकर हमने दिखाया। हम चाहते हैं कि महाजिर कौम अपनी शनाख्त के साथ असेंबली में जाए, जिस तरह पख्तून असेंबली में मौजूद है, जिस तरह पंजाबी असेंबली में मौजूद है, इसी तरह अपनी शनाख्त के साथ असेंबली में महाजिर भी जाएगा और आपके वोटों से जाएगा इंशाअल्लाह। आज के इस इज्तिमा में मैं जाती तौर पर खुश हूं, मुतमईन हूं। मेरी कौम की बच्चियों ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया, अपने जोश का इजहार किया, और ये सिर्फ मेरी तकवीयत का बाइस नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उनके लिए पैगाम है कि इस कौम के नौजवान तो दूर, तुम इस कौम की बच्चियों से नहीं निमट सकते। आप जितने लोग बैठे, ये सब शाबाश के मुस्तहिक हैं। सबको एक बार एक दूसरे के लिए तालियां बजाकर जबरदस्त शाबाश। इस इज्तिमा के इनेकाद पर मेजबान लांडी जोन था। लांडी जोन के तमाम अराकीन, तमाम कारकुनान, तमाम यूनिट कमेटियों को जबरदस्त शाबाश पेश करना चाहता हूँ। आप सभी को काबिल तहसीन पेश करेंगे। जितने जोन, लाइन्स एरिया, मली, शाह फैसल, कुरंगी, लांडी, जितने जोन, सज्जानी जो शरीक हुआ, जिस तादाद में शरीक हुआ, इन सबको जबरदस्त शाबाश। और हर इलाके में इसी तरह महाजिर कौम के इस्तेमाल होंगे, और हम जब तक सूबा हासिल नहीं कर लेते इसी तरह इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, इसी तरह अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। इन बच्चियों, इन बहनों से ज्यादा ताकत का मुजाहरा आप नौजवानों को करना है, इसलिए कि ये हमारी इज्जत है, ये हमारी शान है, ये हमारे घरों की बरकतें हैं। ये अपने घरों में रहें और हमारी महाजिर कौम के नौजवान अपनी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस कौम को शाबाश। आप लोगों के सबके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।